آپ لوگوں سے ہمارا ٹارگٹ صرف اتنا نہیں ہے کہ کچھ قرآنی پیغامات اور ترجمے آپ لوگوں کو سنا کر کے فارغ کر دیں، بلکہ ہم جس نظر سے آپ میں سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ مرد حضرات ہوں کہ خواتین ہوں، آپ کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے اور ایک دین کے داعی کی حیثیت ہے۔ آپ کی حیثیت ہم میں سے ہر ایک کے نزدیک ایک ہمارے اپنے ممبر کی حیثیت ہے۔ اس وجہ سے ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ آپ صرف سن کر کے اس کو ختم کر دیں، بلکہ آپ یہ طے کریں اور آج ہی سے اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اس وقت سارے عالم میں جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات سے علمی اور عملی اعتبار سے نمٹنے کے لیے قرآن سے جڑنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، تو قرآن سے جڑنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے تو اس حکم کی تعمیل کے لیے ہم کو قبول فرما دے، اور ہم خود بھی اور لوگوں کو بھی ہم قرآن سے جوڑ کر کے اس کی عملی تعلیمات پر عمل کر کے ان حالات کو، خراب حالات کو اچھے حالات میں بدلنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہر کسی کے ذمے اپنے بس کا جو ہے وہ کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں آگ لگ جائے تو اگر سب پکارتے رہیں اور پورے سوشل میڈیا پر آتا رہے اور سب یہ شور وبال مچتا رہے کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ جس کے پاس گلاس بھر پانی ہے وہ اپنا پانی آگ بجھانے کے لیے استعمال کرے، جس کے پاس بالٹی ہے وہ اپنی بالٹی استعمال کرے، اور جس کے پاس فائر انجن ہے وہ فائر انجن لگائے۔ اگر ہر کوئی صرف شور پکارا کریں گے تو آگ بجھے گی نہیں۔ ہر کسی کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حصہ اس میں لگانا پڑے گا۔ اس لیے اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ شور پکارے سے زیادہ ہم لوگ اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حصہ دنیا کے حالات کو تبدیل کرنے میں کتنا لگا سکتے ہیں، اس کا ارادہ کریں، اس کی نیت کریں۔ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہے، ان صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی پروفیشنلز اپنے آئی ٹی پروفیشن کے ذریعے بہت کچھ خدمت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے ماشاءاللہ وہ اپنے اس ہنر کو استعمال کر کے بہت ساروں تک پیغام دین کا پہنچا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جتنے مریض آتے ہیں وہ سب پریشان حال ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ جب ضرورت مند آ گئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تو دل نرم تھا، تو پہلے دعوت دے دی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ تو ڈاکٹر کے دو جملے مریض کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بولنے پر حرام چیزوں کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑنے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے اور اسے اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، تو وہ اپنا ہنر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک ہے ہمارا پروفیشن، ایک ہے ہمارا ایجوکیشن، ایک ہے ہمارا آکوپیشن، ایک ہے ہمارا کوالیفیکیشن، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کے ہمیں اپنا مشن ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنا مشن ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کام کی راہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنا مشن تو دین کی اشاعت کو ڈیسائیڈ کریں۔ جیسے ایک عیسائی اپنا مشن ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ مجھے عیسائیت کی تبلیغ کرنا ہے، اب وہ اسکول بھی ڈالتا ہے تو اس کی مقصد سے ڈال رہا ہے، کما بھی رہا ہے، اپنے مقصد کو پورا بھی کر رہا ہے، اور وہ ہاسپٹل ڈال رہا ہے تو اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے تو کیونکہ اس کا مشن یہ ہے، اور یہ سارے اس مشن کو پورا کرنے کے ذرائع۔ ہم نے اپنا مشن اگر طے کر لیا کہ قرآن کی اشاعت اور دین کی اشاعت، تو پھر ہمارا پروفیشن
یہ ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے، مشن کو امپروو کرنے اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ذریعہ بن جائے گا. اور اگر ہم نے اور مشن مقصد بن جائے گا، اور ہمارا پروفیشن مشن کو ڈیولپ کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور اگر ہم نے مشن اپنا ڈیسائیڈ نہیں کیا، یا کوئی چھوٹا موٹا مشن ہم نے اپنا بنا لیا، تو ہمیں اپنا پروفیشن مقصد بن جائے گا. وہ ضرورت نہیں، وہ مقصد بن جائے گا، اور اسی کے پیچھے ہماری پوری زندگی کھٹ جائے گی. بہرحال میری آپ سب خواتین سے اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ دین کی اشاعت اور قرآن کے پیغام کو عام کرنا اپنا مشن ڈیسائیڈ کریں، اور اپنے پروفیشن اور آکوپیشن کو اس مشن کے امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ کا ذریعہ اور سبب بنا لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.